with the last question of عمر مغل کہ خود ہم موٹیویشن کہاں سے پیدا کریں جب پوری فیملی ہماری اس کے خلاف ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ نہیں تم نے سی ایس پی آفیسر بن کے راشی بننا ہے بڑے ہو کے. میں ابھی سی ایس ایس کی ٹریننگ میں ایک انسٹیٹیوٹ نے ہمیں ٹریننگ کے لیے بلایا ہوا تھا کہ جو بچے ٹرین ہونے لگے تھے سی ایس ایس کے افسر بننے جا رہے ہیں, اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ کس فیلڈ کا آپ نے انتخاب کیا, تو 70-80% بچوں نے کہا کہ ہم نے یہ کمشنر بننا ہے, جی ہم نے یہ اس گروپ میں جانا ہے. باقی نے پولیس میں کہا. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کوئی سی 2 خوبیاں بتائیں ان کی. دونوں گروپس نے خوبیاں بتائیں کہ سر مال بہت ہے اس کام میں, مال بہت ہے, 28,000 روپے تنخواہ ہے اس کی, مال کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس. ہنسنے کہہ کے لگا رہے ہیں پھر کہ نہیں سر اوپر کا مال بہت ہے. 20, 21, 22, 23, 24 سال کے بچے بیٹھے ہوئے اور رشوت کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ سب کے سامنے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ میں غلاظت کے انبار کھانے کی مشین بننے کے لیے آیا ہوں دنیا میں. کہاں سے ان کو یہ پتہ چلا کہ مال بہت ہے ادھر؟ ٹھیک ہے, آپ نے بتایا اپنے بیٹے کو, آپ کی بیوی نے بتایا اپنے بچے کو کہ بیٹا یہ کام ہے اصل میں. اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا, جرت نہیں ہوتی کسی کی کہ وہ بتا سکے ایک لڑکے کو کہ یہ کام نہ کر, تیری ماں باپ نے جو کہا اس کے خلاف چل. کسی دنیا میں کسی انسان کی جرت نہیں. خیر پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے. غیرت تو ہم نے مذہب بنایا ہوا اپنا, ٹھیک ہے, کلچرل غیرت کو. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انسان میرے بچے کو رشوت پہ کنونس کر لے تو یہ میرا فیلئر نہیں ہے, یہ بالکل میرا فیلئر ہے. میں نے اس کے خلاف گارڈ کھڑے ہی نہیں کیے ہوئے تھے. میں آپ کا سوال کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو اس کا فلسفہ بتا دوں کہ جب ایک انسان کے اوپر یہ والے فلسفے پوری طریقے سے حاوی ہوں کہ بھیا پیسہ ہی بنانا ہے اصل میں دنیا میں آنے کا مقصد, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں کہ صرف پیسہ ہی بنانا تیرا مقصد نہیں ہے, باقی سارے مقصد ہیں, یہ ایک مقصد تیرا بالکل بھی نہیں ہے. خود سوچیں کپڑا کہاں تک پہننے ہیں, کس طریقے سے قدم پہلے اٹھانا ہے, گھر سے باہر باتھ روم میں جانے کے لیے قدم کون سا اندر رکھنا ہے, یہ اللہ معاملات بتا رہے ہیں. اور پیسوں کے معاملے میں اللہ چپ ہیں, جو دنیا کے سارے انسانوں کا یکمشت کھیل ہے. آپ نے کس قسم کا دین سمجھا ہے, کس قسم کی مورالٹی آپ تک پہنچی؟ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ایک ہی بات 2 ٹوک کہی کہ پیسوں کی طرف نہ جانا, یہ میرا کام ہے تمہارا کام نہیں. اور پھر بھی ثبوت پہ ثبوت مل رہے ہیں, بار بار فیل ہو رہے ہیں. ہم کتنے ارب پتی ہیں پاکستان میں, بار بار فیل ہو رہے ہیں. ساری امت پھر بھی غریب ہے اور غریب ہی مرے گی, کیونکہ ان کو چاہیے ہی صرف وہ, مگر نہیں, انہوں نے پیسہ ہی بنانا ہے بس. اور اسی لیے وہ کچھ نہیں بنا سکتے, نہ وہ پیسہ بنا سکتے ہیں, نہ ہی وہ کچھ اور, نہ قوم کو بنا سکتے ہیں. باتیں ہم کر لیں نیا پاکستان بنانے کی, باتیں کر لیں پی ٹی آئی کی, گالیاں دے دیں نواز شریف کو. خدا کی قسم ہر گھر سے ایک کرپٹ بندہ اس لیول پہ پریپیئر ہو رہا ہے جس سے آگے آپ کو نواز شریف یاد آیا کرے گا. آپ کے سامنے کرپٹ لوگوں کو آپ جا کے ہاتھ چوما کریں گے کہ یار تو کتنا بڑا ولی اللہ تھا ہمارے بچوں کے مقابلے میں, ہمارے بچوں نے تو دنیا ختم کر کے رکھ دی. اور آپ سمجھ رہے ہیں نیا پاکستان عمران خان بنائے گا یا پی ٹی آئی بنائے گی؟ دنیا میں کوئی بھی قوم اپنے ماں باپ کے بل کے اوپر بنتی یا بگڑتی ہے, کوئی بھی قوم. کوئی اسکول نہیں ہے, کوئی پارلیمنٹ ہاؤس نہیں, کوئی درسگاہ نہیں ہے سوائے اپنی سگی ماں اور سگے باپ کے. میں پورا ماڈل اگلی ایک ساتھ میں یہاں پہ پبلش کریں گے, پورا ماڈل, مگر اس کی سائنس سمجھنے کے لیے آپ کو فلسفہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو ان 2 چیزوں بیماریوں سے مبرہ نہیں کرتے, ایک کہ کیا کوئی چانس ہے کہ اللہ نے تجھے لیڈر نہ بنایا ہو, اس کے اوپر شک میں رہے وہ, اور اس کو یقین بلکہ دلا دیں کہ نہیں تجھے نہیں بنایا باقی سب کو بنایا. دوسری کہ لوگوں سے کمپیئر کر اپنے آپ کو, تب تجھے پتہ چلے گا کہ تو کتنا کامیاب یا ناکام ہے. یہ 2 بیماریاں ہمارے اندر سے جب تک نہیں نکلیں گی تب تک ہم جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی کتابیں چاڑ لیں, قرآن پاک کے حافظ ٹرینوں میں بھر کے بھی بھیجیں, تب تک جب تک آپ یہ فلسفہ نہیں بدلیں گے تب تک یہ صرف زیادتیاں کریں گے.